अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने वाली हूँ वो मैंने ली है हंसी टीवी चैनल से, और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे उस झील के बारे में जिसका जिक्र कयामत की निशानियों में आया है। जिस झील का पानी याजूज और माजूज पी जाएंगे उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। This isn't a filter. The Sea of Galilee has turned blood red. For thousands of years, this place has been tied to biblical prophecy, so when locals saw this, they panicked. Hello people, look, I'm in the Galilee Sea. Look, the water is red like blood. Look at the water. This is a very bad omen. सी ऑफ गलीली फ़लस्तीन के अंदर मौजूद एक बड़े मीठे पानी की झील है। मीठे पानी का मतलब कि इसके अंदर नमक की मिकदार बहुत कम है और इसीलिए ये पानी पीने के लिए एग्रीकल्चर, नहाने और दूसरे बहुत सारे कामों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इस झील की लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है। ये वही झील है जिसके बारे में बयान होता है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज की कौम इस झील का सारा पानी पी लेगी, यानी इस्तेमाल कर लेगी, जो कि मौजूदा दौर के यहूदी हैं। और क़यामत से पहले ये झील बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, जो कि इस वक्त भी अपनी कम तरीन सतह पर मौजूद है। ये झील मौजूदा इसराइल के लिए लाइफ लाइन की हैसियत भी रखती है और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है और ये इसराइल की ज़रई पैदावार के लिए इंतहाई अहम है। 1960 से लेकर 1990 तक सी ऑफ गलीली यानी झील तबरिया इसराइल का सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीरा था, लेकिन इसके बाद एक बड़ा पाइपलाइन सिस्टम नेशनल वाटर कैरियर बनाया गया, जो कि इसी झील के पानी को लेकर पूरे इसराइल के खेतों और शहरों तक पहुंचाता था। साल 2000 के अंदर झील का पानी बारिश की कमी और ज़्यादा इस्तेमाल से तेज़ी से कम होने लगा। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए इसराइल ने मुतबादिल के तौर पर समंदरी पानी को मीठा करने वाले प्लांट्स बना लिए, ख़ास तौर पर मेडिटेरियन सी के किनारे पर। अब इसका ज़राअत और पीने का ज़्यादातर पानी इन्हीं प्लांट्स या फिर रिसाइकल शुदा पानी से आता है। झील तबरिया बाइबल, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर इंतहाई अहम है। अंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कई मशहूर तालीमात और मौजज़ात इसी झील के किनारे पर हुए। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पानी पर चलना, मछली और खाने का मौजज़ा यानी एक ऐसा वाक़या जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 5 के करीब रोटियां मौजूद थी और सिर्फ 2 मछलियां थी, लेकिन इन्हीं चीज़ों से आपने 5000 लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया। इसके अलावा इसी इलाके के करीब सरमन ऑफ माउंट का इलाका भी मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां पर एक लंबा तरीन खुतबा जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी पहाड़ी इलाके के अंदर खड़े होकर दिया, जो कि सी ऑफ गलीली के करीब है। और इस बयानशुदा खुतबे के अंदर आपने इखलाकी तालीमात, दुआ करने का तरीका बताया और इसके अलावा दूसरों के साथ हुस्न सलूक और सबसे बढ़कर अल्लाह की फरमाबरदारी के बारे में लोगों को नसीहत की। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये खुतबा बहुत ही अहम समझा जाता है क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का निचोड़ है, जबकि कुरान करीम के अंदर बराह रास्त तौर पर झील तबरिया का नाम नहीं आया, बल्कि अहादीस मुबारका के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और वो इसी सूरत में मौजूद है जो कि हमने ऊपर जाना कि याजूज माजूज की कौम का इसके पानी को पीकर खुश्क कर देना और दज्जाल के ज़हूर से मुतल्लिक निशानियों में इस झील का पानी खुश्क होना भी शामिल है। और यही वजह है कि मजहबी हलकों के अंदर इसके पानी को इंतहाई अहमियत और बामकसद माना जाता है। लेकिन हाल ही में झील तबरिया की कुछ ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख हो चुका है, जैसे कोई अजाब की निशानी को बयान कर रहा हो। और कुछ लोगों ने तो उसको क़यामत की निशानी भी कह दिया, क्योंकि ऐसा ही एक अजाब अल्लाह ताला ने फ़िरौन मिस्र और इसकी कौम के लिए भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया था, जब अल्लाह के हुक्म पर अपना असा मुबारक पानी के अंदर मारने पर दरिया नील का पानी सुर्ख हो गया था और इसके अंदर मौजूद जानदार मरने लगे थे। मिसाल के तौर पर मछलियां मरने लगी थी और इनकी बदबू की वजह से लोग इंतहाई परेशान थे। ना लोग ये पानी पी सकते थे और ना ही कुछ उगा सकते थे। और ये वाक़या जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के अंदर मौजूद है। कुरान करीम की सूरह अल-आराफ की आयत 133 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन और इसकी कौम से निजात देने के लिए जो अजाब भेजे थे, इनके अंदर ये भी शामिल था। अल्लाह फरमाता है कि फिर हमने इन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून यानी सुर्ख पानी का अजाब भेजा, यानी खुली निशानियां, लेकिन फिर भी वो लोग तकब्बुर करते रहे और वो मुजरिम लोग थे। बाइबल की किताब एक्सोडस के अंदर भी तफसील के साथ बयान है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दरिया नील पर मारी तो इसका पानी खून की तरह सुर्ख हो गया, मछलियां मरने लगी, बदबू फैल गई और मिस्र के लोग कुएं खोद कर पीने का पानी तलाश करने लगे। और यही वजह है कि आज भी लोग सुर्ख पानी को वैसे ही अल्लाह का अजाब कहकर खौफजदा हैं, जो कि दरिया नील पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान हुआ था। और ऑफ कोर्स इसकी दूसरी वजह है कि झील तबरिया मजहबी तौर पर भी इंतहाई अहम है।
پر دوستو سچ یہ ہے کہ یہ صرف توہم پرستی اور سائنس کا پراپر علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کی انوائرمنٹل ریسرچ ٹیم کے مطابق اس سرخ رنگت کی وجہ کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ ایسا کچھ مخصوص حصوں پر جو کہ زیادہ تر کناروں پر موجود ہیں، اس کے اندر ایک خاص قسم کی الجی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہوا ہے، جو تیز دھوپ پڑنے پر ایک قدرتی سرخ رنگت کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اور لیبارٹری کے ٹیسٹ سے یہ پتہ چلا کہ متاثرہ حصے کے اندر موجود کائی انسانی صحت کے لیے بالکل محفوظ ہے، اس کی وجہ سے نہ کوئی الرجی رپورٹ ہوئی ہے اور نہ کوئی بیماری۔ اور پانی کی رنگت کے اندر یہ تبدیلی دراصل بوٹیوکوکس برونائی نامی کائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ دنیا بھر کے اندر میٹھے اور کھارے پانی کے مختلف حصوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے اندر لیک ہرشے اور ایسٹ افریقہ کے اندر لیک وکٹوریا۔ اور یہ مائکرو آرگنزم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ صرف مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی مقدار کے اندر ہائیڈرو کاربن پیدا کرنے کے لیے مشہور ہیں، جو کہ تیل سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے، اور اس تیل کو بایو فیول بنانے کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین سے نکلنے والے تیل کی بجائے ان جانداروں کی طرف سے بنائے گئے تیل سے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جاندار ایسے ہیں کہ گرمیوں کے اندر اس تیل کو بنانا مزید تیز کر دیتے ہیں اور اپنی رنگت کو بدل کر سرخ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پر آبزرو کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر جہالت اور تعلیم کی کمی ہو وہاں پر دیکھنے والے لوگوں کے لیے یا تو یہ معجزہ ہوگا یا پھر کوئی عذاب کی نشانی۔ اور ایسا واقعہ پہلی بار بھی نہیں ہوا، بلکہ دریائے نیل کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، جب 2012 کے اندر مصر میں دریائے نیل کے کچھ حصوں کے اندر پانی سرخ دکھائی دینے لگا، اور ایز ایکسپیکٹڈ لوگوں نے فوراً سے اس کو قرآن پاک کے اندر موجود موسیٰ علیہ السلام کے سرخ پانی کے معجزے کے ساتھ جوڑ دیا۔ مگر بعد میں ماہرین نے یہ وضاحت دی کہ یہ دراصل سرخ الجی، جس کو بلوم بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے تھا، جو کہ آکسیجن کم ہونے اور پولوشن کی وجہ سے کہیں پر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چین کے شہر چونگ کنگ کے اندر دریائے یانگزی کا پانی اچانک سے سرخ ہو گیا اور مقامی لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اس کو بائبل کے اندر موجود خون کے دریا سے تشبیہ دی، لیکن بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ رنگ دراصل مقامی فیکٹریوں کے ویسٹ یا پھر مٹی کے باریک ذرات کی وجہ سے ہوا تھا، اور اسی پانی نے سورج کی روشنی کے اندر پانی کو سرخ رنگ کا دکھا دیا تھا، جو کہ صرف نظر کا دھوکہ تھا۔ اسی طرح سے سال 2001 کے اندر بھارتی ریاست کیرلا کے اندر کئی دن تک سرخ رنگ کی بارش ہوئی، جس کو خون کی بارش بھی کہا گیا، اور مقامی لوگوں نے اس کو قیامت کی نشانی سمجھنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ یہ بارش دراصل ہوا کے اندر موجود سرخ الجی کے ذرات کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ بارش کے قطروں کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر جان چکے ہیں کہ یہ ذرات مائکروسکوپک لیول کے ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور بارش کے قطروں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور جب یہی پانی زمین پر گرتا ہے تو بارش کا رنگ سرخ یا پھر گہرا گلابی دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حالیہ واقعات کی بات کریں تو 2021 کے اندر ڈیڈ سی کے قریب موآب کے علاقے کے اندر، جو کہ موجودہ دور کے اردن کے اندر واقع ہے، ایک تالاب اچانک سے پراسرار طور پر خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اور یہ تالاب کیونکہ ڈیڈ سی کے مشرقی کنارے پر موجود ہے، جو کہ قرآن کریم کے اندر اور بائبل کے اندر بیان کردہ شہروں سدوم اور امورا کی بستی کا علاقہ مانا جاتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدکاری کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے لوگوں نے بھی یہاں پر اس کو اللہ کے غضب اور عذاب کی نشانی کہہ کر مشہور کر دیا، اور اس کی وجہ بھی دراصل یہی الجی تھا۔ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی کہانیاں مثال کے طور پر موجود ہیں، اور اسی لیے سوشل میڈیا پر موجود کسی بھی خبر پر یقین کرنے کی بجائے پہلے اس کی تصدیق اور اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جب لوگ ایسا نہیں کرتے تو لوگوں کے اندر توہم پرستی اور جہالت عام ہوتی ہے، اور اسی توہم پرستی اور جہالت کا فائدہ گمراہ شدہ مذہبی طبقہ اٹھاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح کی خبروں کی وجہ سے لوگ بلا وجہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی خبروں کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا اور اس کی سائنٹیفک ریزن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور جو اس جھیل کا پانی جو ریڈ ہو گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے اچھی نالج گین کری ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں نا سوشل میڈیا پہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں، اور لوگ نا اپنے حساب سے ہی گمان لگانے لگتے ہیں، اور اپنے اپنے حساب سے لوگ بتانے لگتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ۔ لیکن اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کی نشانی جو بھی حدیث اور قرآن میں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں، وہ تو سب پہلے سے ہی پتہ ہے، سب کو پہلے سے ہی حدیث و قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے، اور ہمارے نبی نے ساری چیزیں پہلے سے ہی بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں یا اللہ کے عذاب میں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پہلے تحقیقات کر لینی چاہیے، اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، اچھے سے اس کے بارے میں نالج گین کر لینی چاہیے، تبھی ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔
اور اس جھیل کا پانی کسی الجی کی وجہ سے ریڈ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہمیں ان سب چیزوں کی اچھے سے پراپر انفارمیشن لے لینی چاہیے، اچھے سے نالج گین کر لینی چاہیے، تبھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی ہر بات سچ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے سوشل میڈیا پر کچھ بھی وائرل ہو تو ہمیں بس اسی کو سچ نہیں مان لینا ہے، ہمیں جو ہے اس کی تحقیقات کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اس کے بعد ہی اس کے نتیجے پر ہمیں کچھ بھی پہنچنا ہے۔ سو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔